زمین پر موجود تمام انسان صرف ایک ہی خاص جوڑے کی اولاد نہیں ہے، بلکہ 5 مختلف انسانی جوڑوں کی نسلیں ہیں۔ اگر ان کو ایک ہی جوڑے کی اولاد تصور کیا جائے تو انسانوں کی شکلوں، رنگوں، زبانوں اور بلڈ گروپس میں فرق کیسے آیا؟ خالص نسل اپنی اصل پر ہی قائم رہتی ہے، جبکہ تبدیلی صرف مخلوط نسل میں ہی واقع ہو سکتی ہے۔ یہودیوں نے بھی خود کو اولاد آدم بنا رکھا ہے۔ سب انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ یہ بات ذرا سمجھ نہیں آتی۔ تخلیق آدم سے قبل زمین پر موجود انسانوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو بتا کر گئے تھے، مگر یہودی منافقوں نے جعل سازیاں کی۔ اولاً احادیث کو غائب کر دیا۔ آدم سے پہلے زمین پر موجود انسان ننگا، گونگا اور وحشی تھا، جو دوسروں کا خون کرتا پھرتا تھا، اسی لیے ملائکہ اس کے خونی کردار سے واقف تھے۔ آج کی ویڈیو ایک عجیب تحقیق پر ہے، تو میں تمام ویورز کو گزارش کروں گا کہ وہ پوری ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد ان نظریات پر اپنی رائے قائم کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سورۃ النساء میں اللہ نے تخلیق انسانیت کے وقت لفظ استعمال کیا من نفس واحدہ، نہ کہ احد، یعنی نفس واحدہ، جس کا مطلب ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے پہلے ہی اس دنیا میں موجود تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ بعض نسل آدم کے انبیاء میں سے تھے اور بعض ان لوگوں کی نسلوں میں سے تھے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ لاد لیا تھا۔ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی آدم کے علاوہ بھی انسان تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ودا کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ غوث کو چھوڑنا، نہ عوق کو چھوڑنا اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ زمین کے موجودہ انسان کے بھی 5 وارث ہیں، جن میں سے ودا یعنی بت آدم تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے وقت خانہ کعبہ میں 5 بت نصب کیے گئے تھے۔ ہر نسل اپنے ہی مورث کے بت کی پوجا کرتی تھی، یعنی جو نسل جس کی اولاد میں سے تھی اسی کی عبادت کیا کرتی تھی۔ لہٰذا اولاً انسان وحشی، خونی اور ننگے تھے۔ ان کو نبوت کے فریضے سے سرشار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے تعلیم و تربیت کے لیے نسل انسانی کے 5ویں مورث حضرت آدم علیہ السلام یعنی ودا کی تخلیق کی گئی۔ فرشتوں نے سابقہ انسانوں کے اعمال کے پیش نظر یہ اعتراض کیا کہ یہ آدم زمین پر فتنہ و فساد پھیلائے گا، مگر اللہ نے ان کو ایسے علوم و فنون سکھائے تھے جن سے فرشتے بھی ناواقف تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 وارثوں میں سے سب سے پہلے کے، جس کا نام ہے نصر۔ نصر اور اس کی بیوی مقام کعبہ پر تخلیق ہوئی۔ اس کا رنگ گورا، نیلی آنکھیں اور بال سنہری تھے۔ اس جوڑے کی اولاد نصرانی ہے۔ اس انسانی نسل کی ابتدا گارے مٹی میں موجود سور کے مردہ سیل سے ہوئی، اسی لیے اس نسل کا خون سور کے خون سے ملتا ہے۔ ان کا مزاج بھی سور جیسا ہے اور یہ نسل سور کو کھاتی ہے اور سور کو پالتی بھی ہے۔ دوسرا انسانی جوڑا اوق اور اس کی زوجہ تھی۔ اس کا رنگ زردی مائل گورا، قد چھوٹا، ناک چپٹی اور آنکھیں چنی منی چھوٹی سی تھیں۔ نسل کی ابتدا گارے ماٹی میں موجود بندر کے مردہ سیل سے ہوئی، اسی لیے اس نسل کا خون بندر کے خون سے ملتا ہے۔ ان کا مزاج بھی بندروں سے ملتا ہے، اسی لیے یہ نسل بندر بھی پالتی ہے۔ تیسرا جوڑا ہے غوث یا گنیش اور اس کی زوجہ پاربتی۔ یہ تیسرا جوڑا ہے جو مقام کعبہ میں تخلیق ہوا۔ اس انسانی جوڑے کا رنگ گورا، آنکھیں موٹی، ناک لمبی، چہرہ گول اور جسم ہاتھی کی طرح بھاری بھرکم ہے۔ یہ ہاتھی کے مردہ سیل سے تخلیق ہوئے ہیں، اس لیے ان کا مزاج بھی ہاتھیوں کی مانند ہے۔ چوتھا جوڑا یعنی شیو شیش اور ان کی زوجہ کالی ماتا کا ہے۔ یہ جوڑا بھی مقام کعبہ میں تخلیق ہوا تھا۔ اس جوڑے کا رنگ سیاہ، آنکھیں موٹی اور جسم مضبوط تھا۔ اس جوڑے کی اولاد حبشی اور سوائی کہلاتی ہے۔ یہ مردہ گھوڑوں کے سیل سے وجود میں آئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی خصوصیات بھی گھوڑوں سے ملتی ہیں۔ 5واں جوڑا یعنی ودا حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ 5واں جوڑا بھی مقام کعبہ میں تخلیق ہوا تھا۔ اس انسانی جوڑے کا رنگ گندمی، قد درمیانہ، چہرہ گول، چھاتی چوڑی، ٹانگیں پتلی، آنکھیں سرخ اور مزاج اسدی تھا۔ اس انسانی جوڑے کی اولاد بدھی حنیفی کہلاتی ہے اور یہ شیر کے مردہ سیل سے وجود میں آئی۔ اب ہم بات کریں گے اس تحقیق پر۔ تو سب سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ ساری تحقیق غلط تھی، کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق سب سے پہلے انسان ہی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور وہ کسی بھی جانور کے مردہ سیل سے وجود میں نہیں آئے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو قرآن مجید میں بہت واضح طور پر اس کے متعلق حکم ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، نہ ہی احادیث مبارکہ میں اس قسم کی کوئی بات موجود ہے۔ باقی یہ باتیں مہر مختار نے اپنی کتاب راما اور کرشنا میں لکھی ہیں۔ اس شخص نے حجیت حدیث اور تفسیر قرآن پر بھی ہاتھ اٹھایا، جو کہ ناقابل قبول ہے۔
باقی یہ نظریہ ارتقاء اور اس کے تمام نظریات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں کامنٹ کر کے ہمیں مطلع فرمائیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔